الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت بہ الرسل۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا یہ جو حصہ ہے دوسرے رکوع کی ابتدا ہے۔ پہلے حصے میں ارشاد فرمایا گیا متقین کے حوالے سے، جن کے عمل، جن کے اوصاف قطعی اور یقینی کامیابی کو پہنچاتے ہیں۔ دوسرے حصے میں اہل کفر کا بیان فرمایا گیا جو انکار کر رہے ہیں۔ پھر اب یہاں تیسرے حصے میں ان لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ یعنی جو اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں بات ہے منافقین کی۔ تو 3 درجوں میں تقسیم یہاں بیان فرمائی گئی انسانوں کی۔ ایک وہ جو یقین کامل جنہیں نصیب ہوا، ایک وہ جنہوں نے انکار کیا، ایک وہ جنہوں نے منافقت کی، نفاق کیا۔ مکی زندگی میں بے شمار تکالیف تھی، لیکن ایسی صورت نہیں تھی کہ کہیں کوئی منافق دین اسلام کا اقرار کر رہا ہو اور حقیقتاً منافق ہو۔ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو انصار کے بنیادی طور پر 2 اوس اور خزرج 2 قبائل تھے، اور 3 قبائل ساتھ یہود کے تھے۔ 2 یہود کے قبائل کا جو تھا اتحاد ایک قبیلے کے ساتھ تھا، اور ایک قبیلے کا جو یہود کا ہے وہ دوسرے کے ساتھ تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ وہ بدبخت آدمی ہے، اس کا تعلق تو بنو خزرج سے تھا، لیکن سرداروں میں سے تھا، بڑوں میں سے تھا، اور ہجرت سے پہلے وہاں کے حالات ایسے تھے کہ قریب تھا کہ اسے وہاں کا حکمران مان لیا جاتا۔ دونوں قبائل میں بھی اس کا اثر رسوخ تھا، اور یہود کے ساتھ بھی جو اس کا تعلق تھا وہ ایسا تھا کہ اسے وہاں پر حکمران مدینہ منورہ کا جو ہے بننا، اس کی راہ ہموار ہوتی جا رہی تھی۔ اسی اثناء میں انصار کی مکہ مکرمہ میں تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری، ایمان کا شرف نصیب ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہ جو کچھ اس نے بن رکھا تھا وہ سارا اس کا جاتا رہا۔ پھر یہ ایسی کیفیت اور حال تھا کہ آج مسلمان ہیں یا کل ہیں، چونکہ سارا خطہ عرب جو ہے وہ ان کے خلاف جمع ہو رہا تھا، اور اس زمانہ قدیم سے اہل مکہ جو ہیں ان کی سرداری یا ان کی اہمیت یا ان کی بات خطہ عرب میں سنی جاتی تھی، چونکہ اس وقت بھی بیت اللہ شریف کی جو حرمت تھی وہ اپنے انداز سے کرتے تھے، شرک کرتے تھے، لیکن عقیدت رکھتے تھے۔ تو یہ تھا گمان کہ یہ کچھ وقت کے لیے بات ہے، یہ ختم کر دیے جائیں گے لوگ اور یہ بات ختم ہو جائے گی۔ پھر حالات شہادت دیتی ہیں غزوہ بدر کی، وہ معرکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا، اور اس میں جو حق و باطل مقابل آئے اور اللہ کریم کو منظور تھا کہ جو تجاوز کر رہے ہیں ان کی جڑ کاٹ دی جائے۔ اس کے بعد پھر یہ بات مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی،
تو یہ سمجھ آئی کہ یہ ایسا آسان نہیں ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے. تو پھر یہ ظاہراً مسلمان اور باطناً کفر، یہ راہ انہوں نے اختیار کی. ان دو قبائل میں بھی اس کا اثر رسوخ تھا، یہود کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا، اور کچھ نام اور بھی ہیں اس کے ساتھ جو سرکردہ لوگوں میں. تو انہوں نے پھر منافقت کی. قرآن کریم نے جہاں وصف بیان فرمایا نا ہدایت یافتہ لوگوں کے، پھر وہ حالات بیان فرمائے جو قطعی انکار کر رہے ہیں. اسی طرح منافقین کی بھی وہ خصلتیں ہیں یا وہ عادتیں یا جو وہ سوچتے ہیں یا جیسا کر رہے ہیں، قرآن کریم نے تفصیلاً بیان فرما دیا. کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی. اور جب آپ نفاق پر بحث کریں گے تو دو حصے، ایک ہے اعتقادی، دوسرا ہے عملی. اب جو اعتقادی حصے میں ہے وہ تو سیدھا دوزخ کا ایندھن ہے. اور منافق کے حوالے سے قرآن کریم جو فرماتا ہے ارشاد کہ دوزخ کا بھی نچلا درجہ، یعنی جو مطلق کافر ہے منافق اس سے بھی نیچے ہے. اور جو عملی ہے یعنی اعتقادی طور پر تو وہ منافق نہیں، مان تو رہا ہے لیکن اس کا ماننا اتنا کمزور ہے کہ عمل تک اسے نہیں پہنچا رہا. جب وہ عمل میں داخل ہوتا ہے تو جو کچھ مانا ہوا ہے اس کے خلاف عمل کر رہا ہوتا ہے. اور جو عملی نفاق میں مبتلا ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں ساری کیفیت اور حال میں تو دونوں پہلو کہ جس نے انکار کیا اس نے تو اللہ کریم کا انکار کیا. اب جس نے منافقت کی وہ کر تو انکار رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مان رہا ہے. اگر وہ اللہ کریم کی ذات کو مانتا تو پھر منافقت نہ ہوتی. تو وہ انکار تو نہیں ظاہراً کر رہا لیکن اس کا ماننا حقیقت میں انکار کے ہی درجے میں داخل ہو رہا ہے. چونکہ وہ اللہ کریم کی ذات کا نہ صرف انکار بلکہ ایک ٹھٹھا اڑا رہا ہے کہ جیسا تم کہتے ہو قادر مطلق، وہ مانتے ہوئے جو نظر آ رہا ہے اس میں مانتے ہوئے حقیقتاً وہ انکار کر رہا ہے. اور دوسرا وہ مسلمانوں کے ساتھ جو دھوکہ کر رہا ہے وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ سارے جو نظام ہے یہ میں اپنے دست قدرت سے چلا سکتا ہوں. تو اس کا مقام بہت گہرائی میں ہے دوزخ. تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یعنی وہ لوگ جو اقرار تو کر رہے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. یعنی جو کہہ رہے ہیں اور جو مان رہے ہیں دونوں میں فرق ہے. بندے مومن کی یہ معراج ہے اور شان ہے کہ وہ جو مان رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے. ہم اپنی معمولات میں دیکھتے ہیں اور اس انحطاط کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسی روش آ گئی ہے کہ پہلے کہیں مقابل یا مخالف ہونا ایک بات تھی، اب مخالفت کے لیے بھی تعلق استوار کیا جاتا ہے، پھر دھوکہ دے کر نقصان پہنچایا جاتا ہے. اب دعوی ایمانی کے ساتھ یہ جو نفاق کی کیفیت اور حال ہے یہ جچتی نہیں. یہ دو حال ایک جگہ پر رہ نہیں سکیں گے. یہی صورت نفاق کی قائم رہی تو پھر قلوب پر مہر ثبت ہو جاتی ہے، پھر ایمان زائل ہو جاتا ہے. نور ایمان کا نصیب ہونا بطور توارث یا اسے اختیار کرنا نصیب ہو، اس پر قائم رہنا ہے، حاصل کر کے اس پر قائم رہنا ہے. اور اس کے قیام کے لیے عملی زندگی کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے. ہر سال عمل جہاں ایک نیکی اور اجر اور ثواب کا درجہ اس سے نصیب ہوتا ہے وہاں مزید اصلاح کا بھی سبب ہوتا ہے،
مزید نیکی ورع تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی عمل بد ہو، غیر صالح عمل ہو، تو بجائے خود وہ غیر صالح اس کے اثرات ایسے جو نقصان دے رہے ہیں، مزید بدی کی راہ میں وہ دھکیلنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سارے کو ہم مانتے ہیں آخرت کے دن کا کہ وہ مالک ہے۔ آخرت کے دن کے ماننے کے ساتھ جو بنیادی بہت بڑا انکار کیا جاتا تھا یا کیا جاتا ہے کفر میں کہ دوبارہ جی کیسے زندے ہوں گے، کس نے اٹھانا، ایک دفعہ خاک ہو گیا تو پھر خاک سے پھر دوبارہ کیسے پیدا ہو۔ تو وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ دوبارہ جو یہ اس نظام ہے موت و حیات کا، اس سے گزرتے ہوئے دوبارہ حیات بھی اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی جسارت ہے، ایسی گستاخی ہے کہ وہ حدود سے گزر گئے۔ لیکن اللہ کریم خالق مالک ہے، رب العالمین ہے، یہ جہاں جہان فانی اس کی مخلوق ہے۔ اب مخلوق اس کی نسبت قانونی دنیا میں لے کہ ایک مالک اور ملازم ہے، تو یہ وہ بھول رہے ہیں کہ مالک اور ملازم دونوں مخلوق میں سے ہیں۔ یہاں بات خالق اور مخلوق کے مابین ہے، تو مالک اور ملازم تو دونوں مخلوق ہوئے، دونوں محتاج ہوئے۔ تو جب مالک اور مخلوق کے مابین بات آئے گی تو وہ تو بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ تو یہاں جو سفرا ہو رہے ہو اور مقابل آ رہے ہو، یہ اپنا ایسا نقصان کرو گے کہ جس کا ازالہ پھر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا وما هم بمؤمنین، یعنی یہ یقینی بات ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، تو اطاعت رسول حقیقت میں اطاعت اللہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اطاعت نصیب ہے وہ حقیقتاً اللہ کریم کی اطاعت ہے۔ تو آپ کا انکار یا آپ کے حکم کے خلاف جانا اللہ کریم کے انکار اور اس کے حکم کے خلاف جانے کے مترادف ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اب جنہوں نے آپ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دیا، اللہ کریم فرما رہے ہیں ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، تو آپ کا ماننا اور آپ کے حکم کے تحت چلنا حقیقتاً اللہ کریم کا حکم، اور جہاں آپ کے ساتھ ضد اور عناد کی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ نفاق کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کا بھی مطلب یہی ہوگا کہ یہ سارا کچھ اللہ کریم کے مقابل آنے کا مترادف ہے۔ یہ انکار اللہ کریم کا ہے، اللہ کریم کے حکم کا ہے، یہ دھوکہ دہی اللہ سے ہے، جو اللہ کے حبیب سے ہے یہ اللہ سے ہے دھوکہ دہی۔ تو پھر اسی درجہ نتائج جو ہیں وہ پھر اتنے ہی بڑے بھگتنا ہوں گے۔ پھر اس کو اس پہلو سے بھی لیں کہ یخادعون اللہ، کہ اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے اللہ کریم کی ذات کو اپنے جو بت تراش رکھے ہیں ان کے مترادف سمجھا ہے کہ جو بت کو پوج رہا ہے وہ تو اس کے ساتھ عقیدت کر رہا ہے، اور جس کا وہ بت نہیں ہے وہ اس کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، وہ اس کی عبادت سے انکار کر سکتا ہے کہ میں اپنے بت کی پوجا کروں گا، میں اس کی نہیں کرتا۔ اور تم اپنے جو خدا ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے گھڑ رہے ہو، تو کیا تم اللہ کریم کی شان کو بھی اس نسبت سے سمجھ رہے ہو کہ جو چاہو تم کر لو؟ تو جو دھوکہ تم اللہ کو دے رہے ہو، وما ہم بمؤمنین، اور پھر دوسری صورت جب بات آتی ہے نا مومنین کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو سب سے اول مسلم ہے، یوم الس سے لے کر بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں بھی جب مومنین کی بات آئے گی تو اول ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی، پھر آپ کے خدام کی بات آئے گی۔ تو
آپ کی ذات پر جب بات آئے گی تو یہ دونوں طرف چلی جائے گی۔ آپ کا انکار حقیقت میں اللہ کریم کا انکار ہے۔ بندے مومنین کے ساتھ دھوکہ، سب سے اول آپ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، سب سے پہلے آپ کو فرمایا گا ایمان لانا۔ اور یہ بات 14 صدیاں پہلے ہی نہیں، یہ بات یوم الس سے، تب سے لے کر آپ تک سب سے پہلے صاحب ایمان۔ اور یہاں جب بات آتی ہے نا وما ہم بمومنین، اور مومنین میں سے وہ نہیں ہیں، اور مومنین کو بھی وہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ والذین آمنوا، اور انہیں جنہیں دھوکہ دے رہے ہیں، تو والذین آمنوا میں بھی جہاں صاحب ایمان کی بات آئے گی آپ داخل ہیں، چونکہ پہلے وہ ان کا اخراج، جیسے یہ میں نے عرض کیا نا وما ہم بمومنین، ان کا اخراج ہو چکا، اس جماعت میں نہیں ہے، اور اس جماعت کی پہلی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو والذین آمنوا یعنی وہ جو ایمان لائے انہیں بھی دھوکہ دے دیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر در حقیقت وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یشعرون، مگر وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں جہاں تک بھی کوئی بنت بن لے، جتنا بھی اسے اختیار اللہ کریم عطا فرما لے، وہ فانی جہان کا حصہ بھی ہے اور اس کی حدود و قیود بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ ایسا ہے کہ اس جیسا پھر اور کوئی نہیں، اسے روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اللہ کریم کی عطا ہے، اس کی ذاتی صفت نہیں ہے، اس کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اور وہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اور جس اقرار میں جھوٹ بول رہے ہیں وہ بالیوم الاخر، یہ حقیقت ہے۔ وہاں جانا ہوگا، وہاں پیش ہونا ہوگا، اور جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب ہوگا، اور جب یہ حساب ہوگا تو پھر سمجھ آئے گی کہ کتنا گناہ اس نے جو جرم کیا ہے، سزا پھر اس گناہ کے ساتھ ملے گی۔ تو فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، تو سوائے اپنے آپ کے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یشعرون، شعر بال کو بھی کہتے ہیں اور شعر کلام کو بھی کہتے ہیں۔ شعر جب کلام کو بھی کہتے ہیں تو یہ ایک ماخذ ہوتا ہے، ایک کیفیت کا مترجم ہوتا ہے، اور جب اس پر بحث شعر بال کے حوالے سے بھی کریں تو صرف جاننا نہیں، اس جاننے کی باریکیوں تک کی بھی بات آئے گی۔ اور جب یہاں اس کی تفسیر میں آئیں گے یا اس میں مفہوم پہ آئیں گے، تو جب یہ فرما رہا یار الا انفسهم وما یشعرون، تو وہ حقیقت سے واقف نہیں ہو رہے۔ بڑی باریکی ہے اس میں یہاں کہ وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ تو شعور علم سے بھی اگلا درجہ داخل ہو جاتا ہے جب بات شعور کی آتی ہے، تو یعنی وہ حقیقت نہیں سمجھ رہے، تو پھر نقصان تو وہ اپنا کر رہے ہیں۔ پھر انسان زندگی کی طوالت، اختیار پر اترانا، یہ ساری چیزیں اور مثالیں قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اقوام سابقہ کے حالات میں آپ دیکھیں، ایک ایک فرد سے قوم کے مزاجوں تک ارشاد فرمایا گیا، لیکن نتائج بیان فرمائے گئے۔ تو جو جس راہ کا انتخاب کرتا ہے معزز سامعین کرام، اسی طرح کے نتائج وہ حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ کریم ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے، اور یہ جو صورت صاحب ایمان ہوتے ہوئے نفاق کی عملی صورت ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے، اللہ اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم مخلوق سے واسطہ جوڑتے ہیں، کوئی پیسے والا ہے تو اس سے تعلق ہو، میری ضرورت کہیں پوری ہو جائے گی، کوئی طاقت والا ہے تو اس سے تعلق استوار کیا جائے کہ یہ میرے کسی کام آ جائے گا، میرے کسی مصیبت سے نکلنے کا سبب ہو جائے گا۔
تو اسی طرح اگر آپ دنیا کی ضروریات کو مخلوق سے منسوب کر کے چلتے رہیں گے اور رشتے استوار کریں گے تو پھر یہ نفاق کا کوئی قسم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ عملی درجے میں نفاق کی کسی نہ کسی درجے میں ہر عمل جا رہا ہو تو مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اسے سبب کے تحت تو رکھا جائے، لیکن اسے مقصود ٹھہرا لینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ یقین مانیں کہ یہیں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات میں مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا. اس نے کہا جو کام ہوتا ہے اس میں تو تم دخل دیتے ہو، اس کے علاوہ نہیں دیکھا کہ تمہارے کوئی تعلقات استوار ہو رہے ہو، تو یہ سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا. تو آج والد صاحب حیات ہیں تو بات اور ہے، کل وہ دنیا میں نہیں ہوں گے تو بات اور ہوگی. تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تم ان سے کیوں نہیں تعلق رکھتے؟ تو میں نے انہیں ایک بات عرض کی، میں نے کہا اللہ کریم کا احسان ہے کہ جہاں تک میں نے سنا ہے یا میں نے جانا اپنے بڑوں سے بھی، تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمارے دسترخوان پر شام میں مہمان رہے ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں، جتنا میں نے سنا ہے، پہلے 3 نسلوں کی بات کر لو، 4 کی بات کر لو، تو شام کے دسترخوان پر مہمان ہونے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ اس کا کھانا جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے اور اس سے دوسروں کو بھی تقویت مل رہی ہے. دوسری بات میں نے کہا وہاں سے یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں مجھے ایک فرد بتاؤ کہ جس کی دنیا کی طاقت نے ہمیں جہاں آج بیٹھے ہیں، جس مقام پر آج پہنچ چکے ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ فلاں کی طاقت ہے. اللہ نے احسان فرمایا، اپنے شیخ کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب فرمایا. اب وہ جو صدقے دل سے وہ جو حضوری کی کیفیت نصیب ہوئی ہے اسے ہم مخلوق سے منسوب کر دیں. حال تو یہ ہے کہ جس بڑے عہدے کی بات کر رہے ہو وہ لینے آ رہا ہے، دینے نہیں آ رہا، اور اللہ کریم نے جہاں دینے پر بٹھایا ہے وہاں لینے کی سوچ کر کوئی بیٹھ جائے تو کیا سوچ آئی بھائی. لیکن وہ چکرا گیا، اس نے میری بات نہیں سمجھی. اس نے مجھے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا اس کو دوسری طرف لے لو. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ کریم کو منظور ہو کہ واپس اس مقام پر چلے جائیں جہاں سے ہم اٹھ کر آئے. ان آنے والوں میں کون ہے جو روک لے؟ اسے نہیں سمجھ آئی. تو ان باریکیوں کی سمجھ اللہ توفیق دے تو یہ بھی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے نتیجے میں ہے، اس میں بھی کمال کسی کا ذاتی نہیں ہے. تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ظاہر ہمارا باطن ایک ہو اور حق ہو. اور یہ دنیا بے شک سخت ہے، عوارضات کے ساتھ ہے، مصیبتیں ہیں، تنگیاں ہیں، جات پسند بے شمار پہلو. جتنے بھی نام گن لو صرف ایک دفعہ نصیب ہو نا اللہ، احتیاج نہیں رہے گی. لیکن خالص ہو، اس کی ذات مقصود ہو، وہ کیسا محبت ہے، وہ کیسا عشق ہے امتی کا کہ مانتا ہے. عمل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں لے کر آتا. اللہ کریم آسانیاں فرمائیں، معاملات دنیا بھی سہل ہو، زندگی ایمان کی نصیب ہو، موت ایمان کی نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.